اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں، ہر بندہ نشے میں عمر ضائع کر رہا ہے۔ میں صرف سبق سنانے کے لیے ان علماء کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں، دین دار ہے یا دنیا دار، سب نشے میں عمر ضائع کر رہے ہیں۔ کسی کو ایم ڈی کا نشہ ہے وہ تو ضائع ہو ہی رہا ہے، کسی کو شراب کا ہے وہ تو ضائع ہو ہی رہا ہے، کسی کو گانجا چرس کا نشہ ہے وہ تو ضائع ہو رہا ہے، مالداروں کو دولت کا نشہ ہے وہ بھی ضائع ہو رہے ہیں، اہل علم کو علم کا نشہ ہے وہ بھی ضائع ہو رہے ہیں، اہل خانقاہ کو زہد کا نشہ ہے وہ بھی ضائع ہو رہے ہیں، اہل نسب کو نسب کا نشہ ہے وہ بھی ضائع ہو رہے ہیں۔ یعنی نشے نے کہیں نہ کہیں اپنا اثر دکھایا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، شراب اور جوئے کے نشے والے کو وہاں سے نکالنا آسان ہے، لیکن جنہیں زہد کے نشے نے مغرور کر دیا ان کو اس سے نکالنا بڑا مشکل۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ گناہ کا نشہ ہر وقت احساس رکھتا ہے کہ میں مجرم ہوں، اور زہد جس کو مغرور کر دے یہ وہ نشہ ہے کہ اس سے پھر نکالنا کسی کے بس میں ہے ہی نہیں، بس یہ کہ اللہ جسے چاہے۔ تو کہیں نہ کہیں ہم سب نشے میں ہیں، قوم تو ہے گناہ کے نشے میں، اور ہم بھی کہیں نہ کہیں زہد کے غرور کے نشے، نسب کے نشے میں، دولت کے نشے میں، علم کے گھمنڈ کے نشے میں، سب کو نشے سے نکلنا ہے۔ اس لیے کہ اسلام میں کوئی نشہ جائز نہیں ہے، سارے نشے ممنوع کر دیے گئے ہیں سوائے ایک نشے کے۔ علم کا نشہ بھی غرور کے حوالے سے منع ہے، نسب کا نشہ بھی منع ہے، دولت کا نشہ بھی منع ہے، اور شراب اور جوئے کا نشہ بھی منع ہے، گناہ کا نشہ بھی منع ہے، حسن کا نشہ بھی منع ہے، کام اور محنت کے گھمنڈ کا نشہ بھی منع ہے، سب نشہ ممنوع ہے، بس ایک نشے کی اجازت ہے، اور اس نشے کو نشہ عشق رسول کہتے ہیں۔ جب وہ ہو جاتا ہے تو پھر کوئی صدیق اکبر بنتا ہے، کوئی فاروق اعظم بنتا ہے، حبشی کو ملے تو حبشی کعبے کی چھت پہ نظر آتا ہے، اور یمنی کو ملے تو رسول اللہ اس سے دعا کرواتے ہوئے نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، فیضان فیضان اولیاء ہر نشہ گراتا ہے، یہ نشہ اٹھاتا ہے، ہر نشہ بے ہوش کرتا ہے، یہ نشہ ہوش میں لاتا ہے، ہر نشہ ذلیل کرتا ہے، یہ نشہ ایسی عزت عطا کرتا ہے۔ عشق محبت کا امام کہتا ہے نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ نعرہ تکبیر، قبر میں نعرہ سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میری قوم کے جوانوں، ہمیں نشے میں مبتلا کیا جا رہا ہے، سب الرٹ رہیں، سب ہوشیار رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نظر صرف ایم ڈی اور پڑیا اور گانجا چرس والوں تک محدود رہے، ہم بھی اپنی خبر لیں۔ نگاہ متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی۔ اقبال نے اس نشے کو سامنے رکھتے بہت رونا رویا۔ اقبال کہتے ہیں متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی، مگر مایوس نہیں ہے، کہتے ہیں نہیں مایوس اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ عشق کے نشے کی طرف آؤ، ہر نشہ جھوٹا ہے، نقصان پہنچانے والا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا جب کوئی جوان اٹھتا ہے، جب کوئی جوان آگے بڑھتا ہے، جب کوئی جوان قوم و ملت کے لیے نکلتا ہے، وہ ایک ہی جوان پوری قوم میں انقلاب کا سبب بنتا ہے، انقلابی بنتا ہے۔ لیکن دنیا نشے میں اور گناہوں میں اور جرائم میں مبتلا رکھ کر میری قوم کو مسائل کا ادراک ہونے نہیں دینا چاہتی، اپنے جوانوں کو مسائل کے حوالے سے واقف کار ہونے نہیں دینا چاہتے۔ کہیں پر کہیں ہے، کہیں پر کچھ ہے، کہیں پر کچھ ہے، کہیں پر کچھ ہے، تو نکلو اور اپنی صحت کا خیال کرو، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرو، نکلو
तंबाकू नोशी से, निकलो सिगरेट नोशी से, निकलो हराम कामों से। अगर हम अपनी दौलत का सही इस्तेमाल करें, भिवंडी वालों, जो बात मैं समेटते हुए कह रहा था, थोड़ा दिल का दर्द है उसको सुन। अपनी दौलत को हम कहां कहां खर्च करें। शादी होती है तो शादी में पहले रत जगह होता था, रत जगह। मैं समझता हूं भिवंडी और मालेगांव जो है बहुत अलग नहीं है। भिवंडी मालेगांव चोली दामन की तरह है। आपकी बस्ती हमारी बस्ती एक जैसी है, आपका कल्चर हमारा कल्चर एक जैसा है। आपके यहां के 60% रहने वाले, हमारे यहां के 60% रहने वाले एक ही रियासत के। लिबास, खाना पीना, सब चीजें बहुत सिमिलर है आपकी हमारी। बल्कि गुफ्तगू भी आप लोग घरों में जैसे करते हैं, हमारे यहां की अक्सरियत भी घरों में गुफ्तगू वैसी करती है। यही से मुझे तुम लोग की तहजीब का इल्म है, समझे। मैं जाना तो तुम लोग की तहजीब के, मुझे पता है सब। हाँ, तो उस वजह से अब जो बदले ना, आप में हमें फर्क इतना है कि आप मुंबई के करीब है, तो आपके यहां जराइम हमसे पहले पहुंच जाते हैं, और आपके 10-12 साल के बाद फिर हमारे यहां वही चीजें रिपीट होती है जो आप पहले कर चुके होते। आपकी सनत का, आपकी तिजारत का तकरीबन वही मामला वहां भी है। बल्कि लोड शेडिंग वगैरह जो आपके यहां होती है उसका भी तकरीबन वही मामला। जैसे आपके यहां बहुत गड्ढे हैं, आपके जैसे मुस्लिम जो वो कायदीन आपके गड्ढे सुधरने नहीं देते, कुछ कमोबेश वही हालात हमारे यहां भी है। जैसे गड्ढे आपके यहाँ, कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब आंख बंद होती है तो सफर जारी रहता है, अचानक जब गड्ढे आते हैं तो ख्याल आता है या तो भिवंडी आया होगा या तो मालेगांव आया होगा। यानी ऐसे हालात हैं। तो बहुत कुछ चीजें हैं। तवज्जो, मैं मेरी बात हंस के मत उड़ा दीजिएगा, मैं कहीं और ले जाना। तो मैं जानता हूं आपकी हमारे यहाँ की तहजीब बहुत मिलती जुलती है। तो रत जगह हमारे यहाँ शादियों में होती थी, और जो रत जगह शादियों में होते थे तो उसमें अक्सर मिलाद पड़ी जाती थी, नातें होती थी, मनकबतें होती थी, उलमा के बयानात होती, ये रत जगह थे। बाद में रत जगहों का मिजाज बदला और फिर उस नात की जगह गाने आए, और अब गानों की जगह फिर डीजे और क्या क्या, और अब रत जगहों के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर बियर पिलाई जा रही है, नशे बांटे जा रहे हैं। हंसने की बात नहीं है, इतना याद रखना, जिस खुशी में रसूलुल्लाह का दिल दुखाया जाए, तवज्जो करना, जिस खुशी में जिस रसूल ने पूरी कायनात के दिल का ख्याल करने का हुक्म दिया, जिसने काफिरों का दिल दुखाने से भी मना फरमाया, जिसने भिखारियों का दिल दुखाने से भी मना फरमाया, जिसने पिस्सू और खटमलों को भी गालियां देने से मना फरमाया, जब तुम अपने बेटे की रत जगह की महफिल में शराब बांटकर मकीने गुंबदे खजरा का दिल दुखाओगे तो वो शादी खाना आबादी कैसे होगी। आपको पता है हमारे यहाँ की बूढ़ी औरतें, अगर रत जगह में कोई झूठे मुंह आ जाता, झूठे मुंह से मुराद कि वो नींद से उठ के मुंह धोए बगैर आता, तो बूढ़ी औरतें बोलती इसको बाहर भगाओ यहां से। वो कहां तक सही करती थी गलत करती थी मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन उन लोगों की सोच क्या थी, ये मुंह धोए बगैर आया है रत जगह में, बारात में, ये नहुसत लाएगा, इसको भगाओ यहां से। आपसे पूछता हूं, जो मुंह धोए बगैर आता था उसको बारात से और रत जगहों से वापस कर दिया जाता था, क्यों किया जाता था, कैसे किया जाता था, जायज है नहीं जायज है ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनकी फिक्र देखो। वजह ये थी कि ये मुंह झूठे चलाया, मुंह धोए बगैर आया, आंख ना खराब लेकर के आया, तो हमारी खुशी में इसकी नहुसत न शामिल हो जाए। कितना नादान हो गया आज का मुसलमान, बेटे की बारात में शराब बांट रहा है, हुजूर का दिल दुखा रहा है, तो ये नहुसत तुम्हारे बेटे की शादी में नहीं लगेगी। रसूलुल्लाह के दिल को अजियत पहुंचा रहे हो, ये नहुसत तुम्हारे बेटों की शादी में नहीं लगेगी। क्या वजह है? हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटती और तलाक तक की नौबत आ जाती है। क्या वजह है? अल्लाह अकबर, हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटती, सास बहू के झगड़े शुरू
ہو جاتے. پہلے تو ایسا نہ تھا. وجہ یہ ہے شادیوں کے موقع پر جانے مسرت کا دل دکھا رہے ہو, شادیوں کے موقع پر اللہ کے رسول کے دل کو اذیت پہنچا رہے ہو. اور سن لو اللہ کا اعلان ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, کہ جو اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں بھی ان پر اللہ کی لعنت ہے. جس پر خدا لعنت کرے, جس بارات پر خدا لعنت کرے, جس محفل پر خدا لعنت کرے, جس گھر پہ خدا لعنت کرے, جس گھر والوں پہ خدا لعنت کرے, اس گھر میں خوشیاں کیسے کھیل سکتی ہے, اس گھر میں راحتیں کیسے آ سکتی ہے, اس گھر میں برکتیں کیسے آ سکتی ہے. یاد رکھو مسلمانوں, خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع, اللہ کے نبی کا دل نہ دکھاؤ, اپنے پیسوں کو داؤ پر نہ لگاؤ, اپنی دولت کو داؤ پر نہ لگاؤ. دولت کما لی ہے تو جہاں چاہو گے خرچ کرو گے, دولت کما لی ہے تو جہاں چاہو گے اڑا دو گے. سن لو ایک مومن اور کافر کا فرق یہی ہے کہ کافر دولت کو اپنے بازو کی کمائی سمجھتا ہے اور مومن دولت کو اللہ کا فضل سمجھتا ہے. اور ایک بات یاد رکھنا, اگر مومن ہو تو نہ جان اپنی ہے نہ مال اپنا ہے, ہم تو بیچ چکے ہیں. قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ اللہ نے مومنوں سے جان اور مال کا سودا کر لیا ہے جنت کے بدلے. اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں پھر بھی اپنی دولت کو داؤ پہ لگا رہے ہو.